ایک بات کہوں، 10 مشرکین اگر کھڑے ہو منکرین اسلام، آج آپ کا جم کرنے والا پہلوان چھوکرا بھی جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ پورا ہندوستان شرک میں ڈوبا ہوا تھا، علی اور زہرا کا لال اکیلا آیا کیسے؟ اس لیے کہ اغیار کے مجمع میں جانے کے لیے بھی تو ڈیرنگ چاہیے، قوت چاہیے۔ بغل میں قرآن دبا کر، کندھے پہ مسلح رکھ کر، ہاتھ میں تسبیح لے کر وہ آیا کیسے؟ یہاں تو ہتھیار والے شکست کھا کے جا رہے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ نے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، اور راجستھان والوں کو تو اس کا تجربہ شاید روز سنتے ہوں گے کہ راجستھان کی اکڑ قوم ایسا مزہ چکھایا تھا ہتھیار والوں کو۔ میں کوئی بکس میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ دھول چٹائی تھی، دھول اتنی اڑیل قوم تھی۔ اور ایک فقیر جس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، بغل میں قرآن تھا، کندھے پہ مسلح تھا، لیکن پیشانی سے ندا آ رہی تھی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور۔ کہتے ہیں کہ طاقت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، قوت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اگر انسان کے پاس قوت ہے تو انسان تخت پر قبضہ کرتا ہے، اگر انسان کے پاس قوت ہے تو انسان عزت حاصل کرتا ہے، اگر انسان کے پاس قوت ہے تو انسان لوگوں کے درمیان عزت دار کہلاتا ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں تو قوت کی وجہ سے، لوگ جھجکتے ہیں تو قوت کی وجہ سے، لوگ جھک کر سلام کرتے ہیں تو قوت کی وجہ سے۔ قوت بہت بڑی چیز ہے، طاقت بہت بڑی چیز ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر لوگ طاقت کی بنیاد پر، کوئی منڈی پر قبضہ کر رہا ہے، کوئی کرسیوں پر قبضہ کر رہا ہے، کوئی سیاست پر قبضہ کر رہا ہے، کوئی سماج کو کنٹرول میں لے رہا ہے۔ صرف کس بنیاد پر؟ قوت کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر۔ پتہ چلا طاقت بڑی عظیم چیز ہے، قوت بڑی عظیم چیز ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے انسان طاقت والا بننے کے لیے، قوت والا بننے کے لیے ایک سے ایک ہتھیار بنا رہا ہے، دولت کو اکٹھا کر رہا ہے، دولت کو جمع کر رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، چاند پر پہنچنے والا انسان، مریخ پر بستی بسانے کا پلان کرنے والا انسان، ستاروں کی انجمن پر پانی تلاش کرنے والا انسان اب بھی اس بات پر حیران ہے کہ انسان کے پاس قوت آتی کب ہے؟ دولت ہو تو قوت آتی ہے، دولت ہو تو طاقت آتی ہے۔ انسان کے، اللہ اکبر، انسان کے پاس ہتھیار ہو تو طاقت اور قوت آتی ہے، مگر انسان اب بھی اس تحقیق کے اندر حیران ہے کہ آخر ہتھیاروں کی بنیاد پر قوت اور طاقت آتی ہے، مال کی بنیاد پر طاقت اور قوت آتی ہے، لیکن اللہ جنہوں نے بدر میں 313 نہتوں نے 1000 کے گنڈوں کو جو شکست دی تھی، آخر ان کے پاس ہتھیار تو تھا نہیں، ان کے پاس کون سی قوت تھی، ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ ہاں، جنہوں نے اللہ اکبر تاتاریوں کے فتنوں کو پانی ڈال کر کے سرد کیا تھا، اور کعبہ مٹانے والوں کو خود کعبے کا پاسبان بنا دیا تھا، اتنی بڑی طاقت اور قوت والوں سے ٹکرا کر ان کو زیر کرنے والی کون سی قوت تھی، کون سی طاقت تھی؟ اور آج بھی کروڑوں ہتھیار کے باوجود دنیا لرزہ برندام ہے، تو محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں سے لرزہ برندام ہے۔ آخر ان کو کون سا خطرہ ہے؟ اللہ، جس قوم کو گلیل چلانا نہیں آتی، اس قوم سے آخر سپر پاور لرزہ برندام کیوں ہے؟ مسلمان اس فلسفے کو سمجھے نہ سمجھے، دنیا اس فلسفے کو اچھی طرح سمجھتی ہے۔ ہتھیاروں کی قوتیں اتنی طاقتور نہیں ہوتی، میزائلوں کی طاقتیں اتنی مؤثر نہیں ہوتی جتنا قوت عشق مؤثر ہوتی ہے، جتنا طاقت عشق مضبوط اور انسان کو قوت بخش ہوتی ہے۔ عشق کی طاقت کیا ہے؟ عشق کی قوت کیا ہے؟ یاد رکھنا، ہتھیار ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، ہتھیار کو چھینا جا سکتا ہے، ہتھیار کو چرایا جا سکتا ہے، لیکن قوت عشق ایسی چیز ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ حتیٰ کہ قوت عشق کا عالم یہ ہے جب دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تب بھی قوت عشق ساتھ نہیں چھوڑتی، جب سایہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے تب بھی قوت عشق ساتھ نہیں چھوڑتی، جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ چھوڑ جائیں مگر قوت عشق ساتھ نہیں چھوڑتی، حتیٰ کہ اولاد ساتھ چھوڑ دے قوت عشق ساتھ نہیں چھوڑتی۔ قوت عشق وہاں تک جاتی ہے جہاں تک انسان کا گمان بھی نہیں
کرتے ہیں تعظیم تیری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہلو 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 حق عشق والوں کو خدا وہ پرواز عطا کرتا ہے جہاں عام فرشتوں کے پر تھک جاتے ہیں، عشق والے اس کے پرے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیوان گان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی۔ عشق کی قوت یہ ہے، آج مسلم امہ کو پھر اسی عشق کی ضرورت ہے، اسی قوت عشق سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس پر یہ بات کہ تو بے باک نہیں ہے۔ آج اس قوم میں بے باکی کیوں نہیں؟ آج اس قوم کے اندر ڈھرپن کیوں نہیں؟ آج اس قوم کے اندر اللہ اکبر بے خوفی کیوں نہیں؟ کل کا مسلمان عاشق مصطفیٰ تھا، اس لیے نہ دار و رسن سے ڈرتا تھا نہ تیر و تلوار سے ڈرتا تھا، اس لیے کہ جانتا تھا ہمیں تو دونوں ہی جانب سے سرفرازی ہے، مرے شہید اور بچ گئے تو غازی۔ آج اس قوم کے پاس ویسا عشق نہیں جس عشق کی اس قوم کو ضرورت ہے، اس لیے کہ صوفیہ فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں حرام ہوگا اس کے پیٹ میں عشق نہیں آ سکتا۔ جو قوم سود کھائے، جس قوم کے پیٹ میں شراب کے گھونٹ جائے، جس قوم کے پیٹ میں نشے کی گولیاں جائے، جو قوم چوری کا مال کھائے، جو قوم لوگوں کا ہڑپ کر جائے، یاد رکھنا عشق کی ایکٹنگ تو کر سکتا ہے، عاشق نہیں بن سکتا، اس لیے کہ عاشق کی نگاہ پاک بھی ہوتی ہے اور دل پرسوز ہوتا ہے۔ اقبال نے اس فلسفے کو سمجھایا، دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے۔ یہاں سے لے کے وہاں تک اس کربلا کے میدان میں بیٹھنے والوں، یہ تو نام کا کربلا ہے، جو کسی کربلا کے نام پہ کربلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کربلا میں کوئی نہیں آیا، میں نے کہا یہاں آ کے دیکھ لو، جو صرف نام استعارتاً لے لے وہ خالی نہیں رہتا، جس میں امام حسین جلوہ آرائیاں کر رہا وہ کیسے خالی رہ سکتا؟ دراصل سیدہ کے لال نے بلایا نہیں، اس لیے 72 کے سوا کوئی آیا نہیں، ورنہ سیدہ کا وہ تو اصل لال تھا، اصل۔ جب نسل لال سید محمد بلاتا ہے تو اتنے آتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید محمد قادری صاحب قبلہ۔ دین کے نام پہ آواز دو تو پھر کربلا بھر جاتا ہے۔ دراصل اصل لال نے نہیں بلایا، نسل لال نے بلایا تو دیوانوں کا ہجوم ہے۔ تو عشق کی پہچان ہے نگاہوں کی پاکیزگی، اور یاد رکھنا جہاں سوز سے دل خالی ہوگا اور نگاہ میں پاکیزگی نہیں ہوگی وہ کبھی عاشق ہو نہیں سکتا۔ دنیا لقمہ تر اس لیے بنانے کی کوشش کر رہی ہے
کہ ہمارے دل سوز سے کھلے۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے یار کے لیے آنسو بہانا۔ کوئی وظیفہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی عبادت اس کا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، منافق ہر عبادت کر سکتا ہے لیکن منافق کے پاس کبھی سوزے دل نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے امام نے کہا کہ منافق کا تو دل ہی مردہ ہوتا ہے تو اس میں سوز کہاں سے؟ سوز ہمیشہ زندہ دل میں ہوتا ہے، سوز کبھی مردہ دل میں نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے امام کہتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اور تعظیم بھی کرتا ہے نکتی تو مرے دل سے۔ اس کے دل میں سوز کہاں ہے؟ سوز تو زندہ دلوں میں ہوتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس پہ یہ کہ تو بے باک نہیں ہے۔ آئیے آج امت مسلمہ کو پھر اسی عشق کی ضرورت ہے جو بلال حبشی کے پاس تھی، اسی عشق کی ضرورت ہے جو اویس قرنی کے پاس تھی، اسی عشق کی ضرورت ہے جو عبداللہ ابن ام مکتوم کے پاس تھی، اسی عشق کی ضرورت ہے جو صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کے پاس تھی، اور اسی عشق کی ضرورت ہے جو غیظ المنافقین امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب کے پاس تھی، اسی عشق کی ضرورت ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، اس عثمان ذوالنورین کے پاس تھی، اس عشق کی ضرورت ہے جو فاتح بدر و حنین علی مرتضیٰ حیدر کرار کے پاس تھی۔ کیا قوت عشق تھی کہ ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر اسے پیٹھ پہ رکھ کے پل کی شکل دے کے لشکر کا گزار دیتے ہیں، اور دنیا آج بھی کہتی ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر۔ لوگ کہتے قوت تو مرگن غذائیں کھانے سے آتی ہے، میں کہتا ہوں علی مرتضیٰ تو سوکھی روٹی کھاتے تھے، قوت کہاں سے آئی؟ اور اتنی سوکھی چبائی کہ ماتھے پہ پسینہ ٹپکنے لگا، ماتھے پہ پسینہ، اتنی سوکھی روٹی۔ آپ سے پوچھتا ہوں جم کرنے والے کیا نہیں کھاتے ہیں؟ پھر بھی اگر ان کو عامر کے قلعے کو پیدل دوڑا دو تو ہانپنے لگے، ہائے ہائے کرنے میں ہیں۔ میں ان کا کوئی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، مجھے تو وہ نوجوان پسند ہے جو جم کرتے ہیں، لیکن وہ آدھے ادھورے ہیں۔ جم میں جاؤ گے تو جسم بنے گا، اگر مسجد میں نہیں آؤ گے تو پھر وہ بنا ہوا جسم قبر کے کیڑوں کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیں آپ سے پیار اس لیے کہ آپ محبوب کے امتی ہو، جسم بنانے کا بھی مشورہ دیتے ہیں لیکن بچانے کا بھی مشورہ دیتے ہیں۔ جم میں جاؤ گے تو جسم بنے گا، مسجد میں آؤ گے تو جسم قبر کے کیڑوں سے بچ جائے گا، کفن بھی میلا نہیں ہوگا، مسجد میں آؤ جسم سلامت رہے گا۔ کہ کہنے والے نے کہا ہے نا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ آج عشق قوت پیدا کر، عشق طاقت۔ آپ نے سوچا کبھی اگر کسی کے سینے پر سیل رکھ دی جائے اور کھڑا ہو جائے مرے گا نہیں؟ توجہ آپ کی، میں آپ کو 1450 سال پہلے لے جا رہا ہوں، توجہ آپ کی۔ کسی کے سینے پہ سل رکھ کر انسان کھڑے ہو جائے دم گھٹ کے مرے گا نہیں؟ بولو مرے گا کہ نہیں مرے؟ لیکن حضرت بلال نہ مرے، حالانکہ سینے پہ سل رکھ کر نیچے انگارے ہیں، اوپر سل آدمی کھڑا ہوا ہے، اوپر سے چابک برس رہے ہیں۔ بلال زندہ کیوں ہے؟ قوت عشق سے۔ عشق کی قوت کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ بلال حبشی کو گردن میں رسی ڈال کر کے مکے کی زمین پہ گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن حضرت بلال مسکرا رہے ہیں۔ بولو کسی کو زمین پہ گھسیٹو تو کیا وہ مسکراتا ہے؟ یہ طاقت آئی کہاں سے؟ آدمی روتا کب ہے مار کھانے سے؟ جب برداشت کے باہر ہو جائے۔
اور برداشت کے اندر ہو تو نہیں روتا. اسی لیے بچے کو ایک تماچا مارو تو روتا ہے کیونکہ اس کی طاقت کم ہوتی ہے. جوان کو تماچا مارو تو اثر نہیں ہوتا کیونکہ اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. تو آدمی روتا کب ہے؟ جب برداشت کے باہر ہوتا ہے. بلال کو کھینچا جا رہا ہے پھر بھی مسکرا رہے. مطلب کیا؟ ابھی بلال کی طاقت کے اندر ہے. بلال کو لٹایا جا رہے انگاروں پر پھر بھی مسکرا رہے کیونکہ بلال کی طاقت کے اندر ہے. بلال کے سینے پہ جب وہ سیل رکھ کر آدمی کھڑا کیا جا رہا ہے کیونکہ اب بھی بلال کی طاقت کے اندر ہے. بلال انسان ہے نا انسان. ابھی آپ نے سنا قاری صاحب سے کہ 70-75% پانی تو سب کے یہاں ہے. آخر پانی اتنا قوت والا نہیں ہوتا کہ برداشت کر سکے. اگر پانی میں اتنی قوت ہے تو چلو تم بھی برداشت کر کے بتاؤ کیونکہ تم بھی تو بشر ہو. مگر بلال برداشت کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس میں پانی ہے اس میں گوشت کا لوتھڑا لٹکتا ہوا دل ہے اور اس دل میں خدا کا محبوب جب بس جاتا ہے تو انسان فولاد سے زیادہ طاقتور نظر آتا ہے. اسی لیے جرمنی کی خاک چھاننے والا مفکر ڈاکٹر اقبال اپنی قوم کو پیغام دیتا ہے، ہتھیار کے پیچھے دوڑنے والوں، اتنے ہتھیار دنیا میں کبھی نہیں بنیں گے کہ سب کو ہتھیار میسر آئے. مل بھی جائے تو چلانا سب نہ جانے. اقبال نے کتنا خوبصورت مشورہ دیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ہتھیار کی قوت ملتی ہے تو آبادیاں ویرانے میں تبدیل ہوتی ہے جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے. اور عشق کی قوت ملتی ہے تو ویرانے آباد ہو جاتے. یہ قوت عشق ہے.